کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں دین کو آگے لے کر گئے وہ ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی. نہیں، بالکل بھی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سارا ایکسٹریمزم پیدا ہوا وہ اسی پیریڈ کے اندر پیدا ہوا کہ لیفٹ کو لیڈ ایک ایسا بندہ کر رہا تھا، لیفٹ کی قیادت ایک ایسا بندہ کر رہا تھا جو کہ ایک ریلیجس فگر تھا. لوگ اس بات کو نہیں جانتے. مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود کی JU آئے، دیوبندی علماء کا اتحاد تھا لیفٹ کی پارٹی کے ساتھ. اس نئی قوت نے جو کہ 1980 کی دہائی کے اندر امریکہ کی فنڈنگ پر پیدا ہوئی کہ یہ جو معاشی وسائل ہیں وہ عوام کے اجتماعی کنٹرول میں ہونا چاہیے، یہ کفر ہے. صرف 99 کی طرف چلتے ہیں، وہ جو وہ سر کیا ہوا تھا؟ نواز حکومت خاص طور پہ پنجاب کی کیپٹلسٹ کی ایک طرح نمائندہ پارٹی ہے. انڈیا کے ساتھ تجارت، IPPs کا پروجیکٹ بھی لگا ہوا تھا. آئیڈیا یہ تھا کہ بجلی بھی ہم انڈیا کو بیچیں گے. انڈیا ایمرجنگ مارکیٹ ہے obviously. اسٹیبلشمنٹ اور نواز حکومت بالکل ڈفرنٹ پیج پہ تھی. ضیاء الحق کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا بہترین چہرہ تھا. انہوں نے پاکستان میں دین کا کام کیا، پاکستان میں جو دین کو اچھا لے کے دین کو آگے لے کر گئے وہ ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی. سر باقی نہیں، بالکل بھی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سارا ایکسٹریمزم پیدا ہوا وہ اسی پیریڈ کے اندر پیدا ہوا. ضیاء کے پیریڈ سے پہلے ہمیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ تھے، ڈفرینٹ اوپینینز ہمیں ملتے ہیں، اور بائی دا وے بڑی ڈائیورسٹی ملتی ہے ہمیں ود ان دا فریم ورک آف اسلام. ہمیں بڑی ڈائیورسٹی ملتی ہے ڈیبیٹ کی. کسی کی میں سمجھتا ہوں اس پیریڈ کے اندر ایز سچ مونوپلی نہیں تھی. اور آپ کو ایک شاکنگ بات بتاتا ہوں، میں کر چکا ہوں مگر آپ نے غور نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا کہ لیفٹ اور ریلیجس فورسز کا اس پیریڈ کے اندر الائنس تھا. وہ ابھی آپ نے نیشنل عوامی پارٹی جو کہ لیفٹ کی پارٹی تھی، لیفٹ آف سینٹر پارٹی تھی. اس کے لیڈر جس میں کمیونسٹ پارٹی بھری ہوئی تھی، نمبر ایک تو یہ کہ اس کے لیڈر تھے مولانا بھاشانی. کون؟ مولانا بھاشانی. مولانا یعنی کہ وہ ایک ریلیجس فگر تھے، اور وہ کہتے تھے سوشلزم اور اسلام ایک ہیں، سوشلزم ہی اسلام کا معاشی نظام ہے. وہ ان کا یہ نقطہ نظر تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک تو یہ بات کہ لیفٹ کو لیڈ ایک ایسا بندہ کر رہا تھا، لیفٹ کی قیادت ایک ایسا بندہ کر رہا تھا جو کہ ایک ریلیجس فگر تھا. لوگ اس بات کو نہیں جانتے. دوسری بات یہ کہ نیشنل عوامی پارٹی اور JUI جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود کی JUI دیوبندی علماء کا اتحاد تھا لیفٹ کی پارٹی کے ساتھ. وہی نیپ میں جو نیپ JUI کا اتحاد تھا باقاعدہ، کیونکہ JUI بھی اس وقت اپنے آپ کو اینٹی امپیریلسٹ کہتی تھی. وہ کہتی تھی نہر سوئز کے معاملے پہ ہم بھی نیپ کے موقف کے ساتھ ہیں کئی چیزوں پہ. اور ان کو کچھ یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ نیپ والے جو ہیں یہ تو کوئی دہری ہیں، ناٹ ایٹ آل. وہ کہتے تھے یہ معاشی برابری کے لیے اور مساوات کے لیے لڑ رہے ہیں، یہی کہتے تھے. تو اس وجہ سے ان کا فرم الائنس تھا. پھر ایک قسم کا اینٹی کمیونسٹ اسلام پھیلایا گیا کہ اس میں یہ مین تھیسس پریزنٹ کیا گیا کہ آپ اگر یہ آرگیو کریں، کوئی بندہ یہ آرگیو کرے کہ یہ جو ایک چھوٹی سی ایلیٹ ہے جس نے ساری ملکیت پر اجارہ داری قائم کر لی، جنہوں انگریزوں نے آگے بنا کے دی ہے ان کو، اس کے ہم خلاف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور یہی قدرتی وسائل اور معاشی وسائل عوام کے اجتماعی کنٹرول میں ہونے چاہیے. تو اس نئی قوت نے جو کہ 1980 کی دہائی کے اندر امریکہ کی فنڈنگ پر پیدا ہوئی اور اسلام کی اس نے ایک نئی انٹرپریٹیشن انٹروڈیوس کروائی، اس نے یہ کہا کہ ایسی بات کہنا کہ یہ جو معاشی وسائل ہیں وہ عوام کے اجتماعی کنٹرول میں ہونا چاہیے، یہ کفر ہے. اس کا مطلب ہے اسلام کو انہوں نے ایک ایجنڈے کے طور پہ استعمال کیا کہ کیپٹلزم کو، سرمایہ داری نظام کو اور اس سامراجی امریکی نظام کو بچایا جائے. یہ تھا وہ پورا معاملہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر کیا اور اسی اور میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ جو آنیسٹلی اس بات کو سمجھ جائے کہ اس کے پیچھے کیا سیاسی عزائم تھے. کون نہیں جانتا بھائی کہ ضیاء الحق امریکہ کے ساتھ الائنڈ تھا؟ کون نہیں جانتا کہ بریگیڈیئر ضیاء نے فلسطین بلیک سپٹمبر میں 1970 میں کیا کردار ادا کیا؟ PLO کی طرف ہمارا کیا نقطہ نظر تھا؟ ناصر کی طرف کیا نقطہ نظر تھا؟ جو نیشنل لیبریشن موومنٹس چل رہی تھیں ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو پہ یورپ اور امریکہ کا جو گرپ تھا اس سے جو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لوگ، ان کی تو ہم مخالفت کر رہے تھے، ہماری حکومت مخالفت کر رہی تھی. ہم تو ایلائے تھے امریکہ کے. اور پھر اس کو لبادہ پہنایا گیا. دیکھیں نا، لوگ جو ہے جذباتی ہے نا مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، تو لبادہ پہنائے گا کہ یہ اسلام ہے. اس کے اصل سیاسی عزائم جو ہیں ان کو آپ کی نظر سے دور کرنے کے لیے یہ جو فرنٹ پہ پیش کیا گیا، مگر وہ ایک پولیٹیکل پروگرام تھا پورا.
جو کہ بیسکلی سامراج کے ساتھ، امریکی سامراج کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس زمانے کی نیشنل لبریشن موومنٹس کے خلاف. آج بھی سر بھگت رہے ہیں ہم، آج بھی بھگت رہے ہیں. افغانستان کا حال دیکھ لیں آپ، پاکستان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم اس پیریڈ کے اندر پیدا ہوا، اور اس نے افسوسناک بات یہ میں نے کہا آپ کو کہ 60s کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ود ان دا فریم ورک آف اسلام بڑی ہی رچ ڈبیٹ ہے. ہاں، ایک طرف فضل الرحمان، ناٹ یہ والے فضل الرحمان جو انٹلیکچوئل تھے، اسکالر، ان کی بکس وغیرہ. پھر دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، پرویز صاحب، اوکے، ان کا پوائنٹ آف ویو ایک چل رہا تھا. سر سید کا پوائنٹ آف ویو بھی اس وقت لوگ اس کو بھی اہمیت دیتے تھے. مودودی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، مولانا مفتی محمود کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. مطلب ایک ڈائیورسٹی آپ کو نظر آتی تھی پوائنٹس آف ویوز کی، اور بڑی رچ ڈبیٹ تھی، پرو سوشلسٹ، اینٹی سوشلسٹ. میں سمجھتا ہوں اب تو وہ ڈبیٹ ختم ہو گئی. اب وہ ڈبیٹ یہ بن گئی کہ مائی وے اور دا ہائی وے. اگر آپ نے یہ بات قبول نہیں کی تو آپ کافر ہیں. وہ تکفیری ازم جو ہے وہ اتنا چھا گیا اس جہاد کے بعد کہ اب اس چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہوئے ایون جو علماء کرام ہیں ان کو خوف آتا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اس سے کوئی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دے دی تو ہم پہ فتویٰ لگ جانا ہے. اور حالات اس قسم کی ہیں کہ ایک دفعہ آپ پہ الزام لگ جائے پھر ساری زندگی آپ دھوتے رہیں، آپ نہیں دھو سکیں گے. سر اب 99 کی طرف چلتے ہیں. وہ جو کو جی، وہ سر کیا ہوا تھا؟ 99 کا کو یہ ہوا تھا کہ بیسکلی نواز حکومت جو کہ پاکستان اور پاکستان تو نہیں مگر خاص طور پہ پنجاب کے کیپٹلسٹ کی ایک طرح نمائندہ پارٹی ہے، وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، انڈیا کے ساتھ تجارت کریں. آئی پی پیز کا پروجیکٹ بھی لگا ہوا تھا. آئیڈیا یہ تھا کہ بجلی بھی ہم انڈیا کو بیچیں گے. انڈیا ایمرجنگ مارکیٹ ہے آبویسلی. پھر آئل پائپ لائنز کے منصوبے تھے کئی کہ ہم سینٹرل ایشیا سے پائپ لائنز لے کے تو انڈیا تک آئل بھیجیں گے، بیچ میں ہم کانڈویٹ بنیں گے، ایران سے پائپ لائن لگائیں گے اینڈ سو آن. سو ان ساری چیزوں کے لیے، اور خود جو چیزیں بنائیں گے انڈیا میں بیچیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ان ساری چیزوں کے لیے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمیں بہتر کرنے ہیں. تو یہ پنجاب کے کیپٹلسٹ کا پوائنٹ آف ویو شفٹ ہوا، ایک ہسٹوریکل شفٹ تھا. پہلے یہ نہیں تھا نقطہ نظر ان کا، پہلے یہ تھا ویل گو اٹ الون. مگر اب ان کا نقطہ نظر 90s میں یہ ڈیولپ ہوا کہ یار یہ ایک ہیوج مارکیٹ ایمرج کر رہی ہے، ہمیں اس مارکیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ان کا شفٹ ہوا پوائنٹ آف ویو، اور انہوں نے کوشش کی سمجھو وہ جو لاہور ڈیکلریشن اور واجپئی کو بلاؤ، یہ سب کچھ کرو، اور پھر 2 ٹریک ڈپلومسی، پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ، ویزا رجیم آسان کر دو، اسپورٹس کمپٹیشنز ارینج کرو، کرکٹ ٹورنامنٹ یہاں پہ کریں، وہ بھی آئیں، ہم بھی جائیں، ہمارے آرٹسٹ وہاں جانے شروع ہو گئے، میوزیشینز، یہ وہ ایکٹرز وہاں جاتے تھے، چھا جاتے تھے، ان کے ایکٹرز یہاں آتے تھے، ہم خوش ہو جاتے تھے، لتا جی آ رہی ہیں فلانا، ریممبر آل دیٹ، ہے نا. تو وہ ایک پورا پروسیس چلا کہ ان کے ساتھ نارملائزیشن ہو جائے ریلیشنز کی. مگر اسٹیبلشمنٹ اور نواز حکومت بالکل ڈفرینٹ پیج پہ تھی. بالکل اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ نارملائزیشن ہو جاتی انڈیا کے ساتھ تو جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک رول بنایا ہے مخصوص پالیٹکس کے اندر، پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، اس کی ریزن آف آپ اسے کہہ لیں اس کا جو لاجک ہے اور ریزن آف کریشن ہے وہ ہے یہ کہ بیسکلی ہم انڈیا کے اعتبار سے میجر جو ہمیں ایگزسٹینشل سیکیورٹی ڈیلیما ہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے. بالکل. تو ہم نے نہ صرف پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے بلکہ اس کی نظریاتی سرحدوں کا بھی دفاع کرنا ہے، جس سے ان کی مراد بیسکلی یہی ہے. وہ امریکہ نہیں ہے، ان کو اتنی پرواہ نہیں اس چیز سے، ان کو چین سے کوئی ایشو نہیں ہے بہت بڑا، ان کو ایشو ہے تو ایگزسٹینشل تھریٹ ان کو اگر محسوس ہوتا ہے 47 سے یہ ہے تو وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریورٹ بیک ہو جائے گا انڈیا کے اندر جس طرح ایسٹ پاکستان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں وہی ہوگا. سو اس وجہ سے مشرف جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے، جنرل مشرف نہیں چاہتے تھے یہ نارملائزیشن پروسیس ہو. اسی وجہ سے جب لاہور ڈیکلریشن اور یہ ساری چیزیں ہوئیں تو انہوں نے وہ وہاں گئے ہی نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ ملے ہی نہیں واجپئی سے وغیرہ وغیرہ، اور پھر انہوں نے نواز شریف کو بتائے بغیر کارگل لانچ کر دیا. تو وہ سارا پروسیس کٹل ہو گیا. جب وہ سکٹل ہوا نواز نے اس کو کنٹرول بیک کرنے کی کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ اور نواز کی لڑائی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نواز کو